السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اپنی اصل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سعودی عرب کے نیشنل ڈے پر خادمین حرمین شریفین اور ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو ہر شعبے میں ترقی اور کامیابی دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر بنے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خادمین حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، ان کو صحت عطا کرے اور انہیں ہر کام میں کامیابی عطا کرے۔ On this National Day, we celebrate the spirit of Saudi Arabia, a journey of progress and commitment driven by the visionary leadership of our kingdom. Our story began with a small team fueled by a big dream. From humble beginnings, we laid the foundation for what would become a legacy of excellence. As Saudi Arabia is transforming, so are we. Embracing innovation and technology, we are dedicated to digital transformation, sustainability, and the empowerment of Saudi talent. Through our journey, we have achieved remarkable milestones. Each success story is a testament to our dedication and the trust placed in us by our clients. As we look ahead, our mission remains clear: to lead with vision, innovate with purpose, and always prioritize our kingdom. On this National Day, we celebrate Saudi Arabia's journey and its ambitious vision that continues to inspire our path forward. Happy National Day, Saudi Arabia. Together, we dream and achieve. اب میں اپنے اصل ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ دوستو، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں پورے ملک کے لوگ آباد ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی کے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں اکا دکا کوئی مانگنے والا نظر آتا تھا، لیکن اب تو گروہ کے گروہ اور ٹولیاں نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر رمضان میں ٹرک کے ٹرک اندرون سندھ سے اور پورے پاکستان سے کراچی میں آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کراچی کو دبئی سمجھتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ پورے پاکستان میں اتنی بھیڑ نہیں ملے گی جتنی کراچی میں انہیں مل جائے گی، کیونکہ کراچی میں لوگ دیتے بھی ہیں، کراچی کے لوگ خدا ترس بھی ہیں، کراچی کے لوگ لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے یہاں درگاہوں پر جانا، ان کی زیارت کرنا اور وہاں گداگروں کو بھیک دینا، خیرات دینا ایک عام بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اس عادت نے ہی بھکاری مافیا کو جنم دیا ہے، لوگوں کو عادی بنا دیا ہے۔ بعض لوگ صحت مند ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہی ان کو عادی بنایا ہے، ہم نے ہی انہیں پیسے دے دے کر اس حال کو پہنچایا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں درگاہوں پہ جانے کا رواج ہے، وہاں گداگروں کو
پیسے دینے کا رواج ہے، ان کی مدد کرنے کا رواج ہے، لیکن دوستوں اکثر دیکھا گیا ہے کہ درگاہوں پر چونکہ رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہیں بچے گم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوئی فقیر لے گیا، کوئی کہتا ہے کسی کرمنل شخص نے اس کو اغوا کر لیا، لیکن سنا یہی گیا ہے کہ یہ جو بھکاری مافیا ہے، ان کے کارندے، ان کے لوگ درگاہوں پر گھومتے رہتے ہیں اور موقع پا کر بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے سر منڈا دیتے ہیں، ان کی شکلیں بدل دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں، کسی کے پیر توڑ دیتے ہیں، اور پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ یہ بھکاریوں کے گروہ ٹولیوں کی شکل میں اور منظم طریقے سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو چلانے والا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے، ایک بڑا کرمنل آدمی ہوتا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ اگر کچھ بھکاریوں کو یا کسی بھکاری کو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے تو وہ اپنے وکیل لا کر چھڑا کر لے جاتے ہیں ان کو۔ سمجھ نہیں آتا کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج کل اپنے صوبے میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں۔ سنا ہے انہوں نے بھکاری مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کر رکھی ہے، اور محکمہ داخلہ صوبے بھر کی جیلوں میں کچھ بیرکس بھکاریوں کے لیے مختص کر رہے ہیں، اور ہر بیرک میں 100 سے 200 بھکاریوں کو رکھنے کی گنجائش رکھی جائے گی۔ اللہ کرے کہ یہ لعنت ختم ہو، یہ برائی ختم ہو، اور مریم نواز اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ جب غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں اور وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، صنعتیں لگانا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں بھکاریوں کے سامنے آتے ہیں تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے، ان کو بڑا غلط میسج جاتا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں بہت غلط رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر اپنے ملکوں میں جا کر جس طرح وہ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت تکلیف ہے۔ دوستوں، فہد غازی میرے بہت اچھے دوست اور عربی کے استاد ہیں۔ میری ہر ویڈیو وہ بڑے غور سے اور تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر مجھے مشورے دیتے ہیں۔ یہ بھکاری مافیا پر جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ انہی کا مشورہ ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں جو فقیر آتے ہیں ان میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی مستحق ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ان میں کرمنل ہوتے ہیں جو موقع دیکھ کر بازاروں میں لوگوں کے سامان اور جیبوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ہاں، مجھے یاد ہے آج سے کچھ ماہ پہلے میں عائشہ منزل پر دوائیں لینے گیا تھا۔ میں ریحان میڈیکل اسٹور پر کھڑا اپنی دوائیں نکلوا رہا تھا کہ 2 عورتیں میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا محترمہ ذرا پیچھے ہٹیے، لیکن وہ پیچھے ہٹی لیکن پھر میرے قریب آ گئی۔ تو دکاندار نے ان کو منع کیا اور کہا کہ جائیں یہاں سے، کیوں مانگ رہی ہے جب ایک شخص آپ کو نہیں دے رہا۔ وہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میری جیب سے 80,000 روپے نکال کر لے گئی، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب نکالے انہوں نے اور کیسے نکالے۔ میں تو ان کی کاریگری پہ حیران ہوں کہ عورتیں اب مردوں سے زیادہ کرمنل ہیں، وارداتیں کرتی ہیں، گھروں میں گھس جاتی ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور یہی پھر اپنے جو ان کے مرد ہوتے ہیں ان کے ذریعے علاقہ غیر یا ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں کہ جہاں ان کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے دوست خالد غازی جو کویت کونسلیٹ میں کام کرتے ہیں بہت مزاحیہ انسان ہے۔ وہ کئی بار مختلف ٹاپک پر، مختلف سبجیکٹ پر مجھ سے بات کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے، جب میں نے ان کو بتایا کہ میں بھکاری مافیا پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو ہنستے ہوئے بولے فنکاروں پر؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ بھائی آپ بھکاری مافیا نہ کہیں، فنکار مافیا کہیں، یہ فنکار ہوتے ہیں۔ آپ کسی بازار پہ جائیے، کوئی آپ کو ایکس رے لیے کھڑا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا نسخہ ہوگا، وہ آپ سے کہے گا بھائی صاحب مجھے پیسے نہ دیجیے، میرا بچہ بہت بیمار ہے، اسے یہ دوائیں دلا دیجیے۔ آپ رحم کھا کر، ترس کھا کر اسے دوائیں دلوا دیتے ہیں، لیکن آپ کے جاتے ہی وہ دکان پر جائے گا، دوائیں دکاندار کو واپس کرے گا اور اسے کم پیسے لے کر گھر چلا جائے گا، اور ایسا وہ تقریباً ہر آنے والے شخص سے کرتے ہیں۔ تو ہوئے نا فنکار کہ جنہوں نے آپ کو چونا لگا لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ فاطمہ مشرف میرے اخبار میں کونسل جنرلز کے انٹرویو کرتی تھی۔ ایک بار میں نے جب ان سے کہا کہ فاطمہ میں بھکاری مافیا پر ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ بتائیے مجھے اس کے بارے میں، تو وہ بولی کہ بھائی صاحب اب بھکاری مافیا پر بنا رہے ہیں
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو یا بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں. آپ ذرا بازار میں جائیے، کسی سڑک پر جائیے، وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ پریشان ہے. ہو سکتا ہے نوکری سے پریشان ہے، کاروبار سے پریشان ہے. وہ آپ کو دعائیں دیں گے، تسلیاں دیں گے، اور اگر کوئی نو بہتا جوڑا ان کو نظر آ جائے تو اس کو اولاد نرینہ کی دعائیں دیں گے تاکہ اس کا دل موم ہو جائے. اور یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سخت سے سخت دل بھی ان پر رحم کھا کر، ان پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اب ایسے لوگوں کا کیا ہے، کیا فائدہ ہے ان کو دینے کا؟ محمد علیم NIT میں کام کرتے تھے، اور NIT سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ میرے اخبار میں فری لانس کے طور پر کام کرنے لگے. اور انہیں شوق تھا کہ نئے نئے سبجیکٹس پر کام کریں. ایک بار انہوں نے بیکاریوں پر ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل لکھا تھا جسے کافی لوگوں نے پسند کیا. محمد علیم آج کل امریکہ میں ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں. انہیں میں نے بتایا کہ میں بیکاری مافیا پر ویڈیو بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب، بیکاری صرف پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہے. اور آپ حیران ہو گئے کہ یہاں 80% بیکاری جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور اگر آپ کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی مارکیٹ میں یا کسی مال میں ان بھکاریوں کو دیکھ لیں تو بالکل شناخت نہیں کر سکیں گے کہ یہ بھکاری ہے. وہ سوٹ وہ اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے اور بڑی تہذیب سے آپ سے بات کرے گا، بڑی عاجزی سے آپ سے بات کرے گا. اگر آپ وزن اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کی مدد کرے گا، آپ کا سامان آپ کی کار تک لے جائے گا اور بڑی خاموشی سے کہے گا میں نے کھانا نہیں کھایا. ظاہر آپ اسے کھانا تو کھلا نہیں سکتے، آپ اس کو پیسے ہی دیں گے نا. اسی طرح وہ روزانہ 10-12 لوگوں سے بھی اگر بات کر لیتا ہے تو اس کی تو دہاڑی پوری ہو گئی. سعودی عرب میں آج کل محمد بن سلمان سعودی ولی عہد کی ہدایت پر بھکاری مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور گزشتہ ماہ کی رپورٹ کے مطابق 4,383 بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ان 4,383 بھکاریوں میں 4,000 بھکاری پاکستانی ہیں. بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات. سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت سے شکوہ کیا کہ آپ ان کو روکیں. یہ عمرے کے ویزے پر آتے ہیں اور یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں. اگر ان کو نہ روکا گیا تو عمرہ اور حج کے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے ہم ان پر پابندی لگا دیں. ویسے ہم عمرہ اور حج کے بارے میں کچھ نئی پالیسیاں لا رہے ہیں. اور اگر کوئی پاکستانی سعودی عرب میں عمرے کے ویزے پر آتا ہے اور بھیک مانگتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو جو ٹریول ایجنٹ انہیں سعودی عرب بھیجتا ہے ہم اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے، اسے بلیک لسٹ کر دیں گے، تاکہ وہ زندگی بھر کبھی سعودی عرب میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے لوگوں کو نہ بھیج سکے، چاہے وہ عمرے والے ہوں، حج والے ہوں، زیارتوں والے ہوں یا کاروبار کرنے والے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پاکستان سے ایسے لوگوں کو نہ بھیجیں. اسلام میں پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے بجائے سفید پوش ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو کہا گیا، کیونکہ یہ سفید پوش ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ سفید پوش ہر کسی کے آگے سوال نہیں کرتے. لہذا ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو آپ سے کچھ کہتے نہیں، صرف آپ کو دیکھ کر ہی سب کچھ کہہ دیتے ہیں. ان کی آنکھیں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کیجیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یتیموں، بیواؤں اور ایسے غریب و مفلس لوگوں کی مدد کی جا سکے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے، تاکہ وہ کاروبار کر سکیں، بزنس کر سکیں اور اس بھیک مانگنے سے یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کریں. انسان تبھی تو آپ کسی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے میرے پاس پیسے نہیں آ رہے، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں، اپنے گھر کو کس طرح چلاؤں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بجلی کے بل، گیس کے بل کس طرح آ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ میرے کافی دوستوں کے گیس کے بل 40,000 ہزار، 50,000 ہزار اور بعض لوگوں کے تو 80,000 ہزار بل آئے ہیں. یہی حال بجلی کے بلوں کا ہے. آپ مجھے بتائیں، جس انسان کی تنخواہ 35,000 ہے اور وہ کرائے پر بھی رہتا ہے، اس کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، وہ یہ بل کیسے ادا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ مکان کا کرایہ دے، گھر میں راشن لائے، بچوں کو پڑھائے یا بل دے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو بغیر ریڈنگ کیے، بغیر میٹر کو دیکھے
बिल बना के भेज देते हैं। कभी उन्होंने सोचा कि इन लोगों पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तनकीद करें, आप तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी मेरी, मुझे अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, वरना मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने अच्छा काम किया है या नहीं, आपको पसंद आया या नहीं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी हर वीडियो को तनकीदी निगाह से देखें और उस पर तनकीद करें, राय दें अपनी, बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैंने सही काम किया है। अगर मैं सही काम करूँ तो मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।